वद्दुहा, रोशनी फैलने के वक्त की कसम। जब सूरज बुलंद होता है उस वक्त रोशनी फैलना शुरू हो जाती है। सूरज जैसे जैसे बुलंद होता जा रहा होता है उसी तरह रोशनी फैलती चली जा रही है। यानी मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबुव्वत भी ऐसे ही फैलती चली जाएगी जैसे सूरज इस दुनिया को अपने लपेट में ले लेता है और पूरा अर्ज़ को रोशन कर देता है। इसी तरह आपकी नबुव्वत से भी मैं पूरी दुनिया को रोशन कर दूंगा। वल्लैल इज़ा सजा, कसम है रात की जब वो छा जाए, यानी हर तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाए। तो बाज़ अहले मुफस्सिरीन ने इससे एक नुक्ता अपनी मोहब्बत में आके निकाला है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस को सूरज की रोशनी से तशबीह दी गई है और वल्लैल इज़ा सजा, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़ मुबारक को तशबीह दी गई है। अब यूँ समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक रोशन, और इस तरीके से जब सूरज बुलंद होना शुरू होता है उसकी रोशनी बढ़ती जा रही होती है। देखने वाला पहली दफ़ा देखे वो रोशन, जब दोबारा देखता है उससे ज़्यादा रोशन, जब दोबारा देखता है फिर उससे ज़्यादा रोशन, जब चौथी दफ़ा देखता है उससे ज़्यादा रोशन। उसकी रोशनी देखने वाले के दिल में उतरती चली जा रही होती है। इसी तरह मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की रोशनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का हुस्न व जमाल हर देखने वाला जब पहली दफ़ा देखता है उसकी आँखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिक जाती हैं। जब दोबारा देखता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कैफियत उसके दिल में उतर जाती है। इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भी एक रिवायत है, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तन्हाई में बैठे, अर्ज़ करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लम आज तन्हाई में बैठे हैं, एक दिल की बात कहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर कहो। अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लम मेरा दिल चाहता है आपका चेहरा मुबारक हो, मैं देखता रहूं, देखने वाली प्यास मेरी ख़त्म नहीं होती, भूख मेरी नहीं मिटती, बस जी चाहता है आप मेरे सामने हों और मैं आपके चेहरा मुबारक की ज़ियारत ही करता रहूं। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, चेहरा रोशन सूरज की तरह चमकने वाला चेहरा, फरमाया उसके ऊपर स्याह जुल्फ़ स्याह बाल मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस के हुस्न की कैफियत को गोया पेश किया जा रहा है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपको ना आपके अल्लाह ने छोड़ा है ना नाराज़ हुआ। ये अब उस सवाल का जवाब दिया जा रहा है जो कुरैश मक्का ने ये वावैला किया था कि वो 3 सवाल जो शान नुज़ूल में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, जिन सामईन को ज़रूरत हो वो सूरह ज़ुहा की शान नुज़ूल में जाकर देखे। उन 3 सवालों के जवाब में जब 15 या 17 या 21 दिन तक जो वही नाजिल नहीं हुई, कुरैश मक्का ने ये शोर व गुल बर्पा कर दिया था कि अल्लाह के रसूल से अब इनका अल्लाह नाराज़ हो गया है, इसलिए इनको जवाब नहीं दिया जा रहा। उसका जवाब अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपसे नाराज़ होने मैंने आपको छोड़ा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपका हर आने वाला लम्हा, हर आने वाला दिन, हर आने वाला हफ्ता, हर आने वाला महीना, हर आने वाला साल, अब आपका दीन फैलता चला जाएगा। हर आने वाले वक्त में आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अन करीब आपका अल्लाह आपको राज़ी कर देगा। अल्लाह पाक वादा फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि अन करीब आपको राज़ी कर दिया जाएगा, इतना अता कर दिया जाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत अल्लाह के अहकाम कुरान अर्ज़ के ऊपर नाफिज कर दिए जाएं, पूरी इंसानियत अल्लाह की फरमा बरदारी पे आ जाए। फरमाया मेरे पैगंबर इस पे भी आपको राज़ी कर दिया जाएगा। जहाँ से सूरज तुलू होता है गुरूब होता है, हर तरफ आपकी नबुव्वत के प्रचार ही होंगे, आपकी नबुव्वत के दीवाने होंगे, आपकी नबुव्वत और रिसालत को मानने वाले होंगे। एक
اور دوسری چاہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن اللہ پورا فرما دیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے بخشش طلب کریں گے، شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ مجھے اتنا عطا کرے گا کہ میں اپنے صرف اس جس نے کلمہ پڑھا اور اس کلمے کی حالت پہ اس پہ موت آئی، یعنی توحید پہ قائم رہا، رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا تھا، فرمایا جس نے صدق کے دل سے کلمہ بھی پڑھا ہوگا اللہ سے اس کی بھی بخشش طلب کروں گا، اللہ میرے اس آخری امتی کو بھی بخشش عنایت فرما دیں گے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا غلبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، فرمایا اللہ تمہاری اس چاہت کو بھی پورا فرما دیں گے۔ آخرت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ اس چاہت کو بھی پورا فرما دیں گے۔ یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو اتنا عطا کر دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس کے اوپر۔ آگے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے پیغمبر کیا آپ یتیم نہیں تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے، کچھ عرصے کے ہوئے والدہ محترمہ اس دنیا سے چلی گئی، جس کا باپ نہ ہو وہ یتیم، ماں فوت ہو جائے تو وہ مسکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی مسکین بھی، فرمایا اس حالت میں عام حالت تو یہ ہے، لیکن اللہ پاک نے اس یتیمی کی عمر میں آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا، کیا مطلب اللہ نے آپ کو اپنی رحمت میں تھام نہیں لیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اس یتیم کو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری پیغمبر بنایا، امام الانبیاء بنایا، تمام نبیوں رسولوں کا امام بنایا، یتیم تھے اور اس معیار پہ فرمایا تمہیں پہنچا دیا گیا کہ میرے پیغمبر آپ کو میں نے اپنا پیارا محبوب، میں نے آپ کو اپنا آخری رسول، میں نے آپ کو تمام نبی اور اماموں کا رسول بنا دیا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، جب آپ آگے بڑھے تو اس وقت حق کی تلاش میں، اندر نبوت کی پاکیزگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور کبریائی کو سوچنے غور کرنے میں دن رات لگ گئے، غار کے اندر جا کے 6 مہینے گزارنا، یہ بھی در حقیقت اسی کا ایک حصہ ہے کہ وہاں بھی بیٹھ کر اللہ کی وحدت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید پہ غور و فکر کرنا۔ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے ایک سوچ کا سمندر امڑ رہا تھا اللہ کی توحید اور کبریائی کے بارے میں، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں میرے پیغمبر اس وقت کہ جب آپ اس سوچ و بچار میں تھے، اللہ پاک نے آپ کی رہنمائی کر دی، یعنی غار کے اندر آپ سوچ میں ہیں، جیسے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت پہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، درخت کو دیکھتے اس پہ اللہ کی تعریف شروع کر دیتے کہ میرے مالک کیسے اللہ تو نے اس کو بنایا، کیسے اس کے جڑوں کے ذریعے سے اس تک پانی پہنچاتا ہے، کس طریقے تو اس کو خوراک دیتا ہے، رات کو ستاروں کو دیکھ کر اللہ کی کبریائی پیش فرماتے، سورج کی روشنی کو دیکھ کر کہ اللہ کیسے تو نے سورج کو روشن کر دیا، پوری دنیا اس سے روشن ہو جاتی ہے، چاند کی کیسی روشنی ہے، میرے مالک تو کیسا بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں تھے، فرمایا میرے پیغمبر ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ حق کو تلاش کرنے، اللہ کی کبریائی وحدت کی جستجو میں تھے کہ اللہ نے آپ کی رہنمائی فرما دی۔ کیسے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وحی نازل کر کے اللہ نے آپ کی رہنمائی کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آپ مالی حالت کے اندر کمزور تھے، اللہ نے مالی حالت میں بھی آپ کو طاقتور کیا، اللہ نے مالی حالت کے اندر بھی آپ کی مدد فرمائی، یعنی اسی دورانیہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو نکاح کا معاملہ پیش آیا، گویا کہ اللہ نے اعلان نبوت سے پہلے مالی معاملات میں اللہ نے اپنے پیارے رسول کی مدد کی، اور اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرمایا میرے پیغمبر ووجدک عائلا فاغنیٰ، کہ جب آپ اس معاملے میں کمزور تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا کسی یتیم کو دھتکارنا نہیں،
کسی یتیم کو دھتکارنا نہیں، کسی آنے والے سائل کے دل کو نہیں دکھانا۔ اب سائل دو طرح کے، ایک سائل ہے مالی معاونت کے لیے آ جاتا ہے دروازے پہ، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کوئی آ کر دروازہ کھٹکاتا ہے، ہم ایسے اس سے کلام کرتے ہیں، فرمایا میرے پیغمبر آنے والے کو دھتکارنا نہیں ہے، کسی یتیم کو دھتکارنا نہیں، سوال کرنے والے کو۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑ سوار بھی آپ کے پاس آ جائے اور اللہ پاک کا نام لے، آپ اس کو بھی خالی نہ موڑیں۔ دوسرا سائل علمی سائل، علم کے معاملات میں حقیقت کو تلاش کرنے کی غرض سے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اگر مالی معاونت کے لیے آئے تب بھی آپ معاونت فرما دیں، اگر علمی معاملات کے لیے آئے تب بھی آپ ان کی رہنمائی فرما دیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے فیض اور فیض کے سمندر ہیں، اس کائنات میں ہادی برحق ہیں کہ جو سائل آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوازتے چلے جا رہے ہیں، نوازتے چلے جا رہے ہیں۔ اس در سے کوئی مایوس نہیں لوٹ رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، اللہ کی وحدت اور کبریائی کو بیان کرو۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن اللہ کی وحدت کو لوگوں کے سامنے بیان فرماتے، اللہ پاک کی کبریائی بیان کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اور رات کو جب لوگ جب لیٹ جاتے اپنے بستروں پہ، اس وقت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اما بنعمت ربک فحدث، بس اللہ کی بے نعمتوں کو بیان کرو۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو، ہر ایک کو دعوت حق دی ہے، بلایا ہے اللہ کی طرف۔ جب لوگ سو جاتے اس وقت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔